بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس وقیع اور اہم کانفرنس میں مدعو کرنے پر میں پنجاب کونسل آف آرٹس اور محبوب عالم صاحب کا اور پیر رفیق الحسن قریشی صاحب کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ایسی وقیع کاوشات جو معاشرے کے لیے انتہائی مثبت اہمیت کی حامل ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی کاوشات کو بھی سعی مشکور فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے، جہاں تک آج کی کانفرنس کے عنوان کا تعلق ہے، تصوف اور اس کی لمحہ موجود میں ضرورت اور اہمیت، جب سے انسانیت اور آدمیت کا وجود ہے تب سے تصوف کا وجود یقینی ہے اور لازم ہے اور اہم ہے اور ضروری ہے۔ ہر دور میں تمام مذاہب عالم کے اندر تصوف مختلف شکلوں میں موجود رہا، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی اسلام سے لیتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں، رسول اللہ کی سنت سے لیتے ہیں، تو ہم نے تصوف اسلامی کو اپنے لیے مطمع نگاہ بنانا ہے، مطمع نظر بنانا ہے۔ تصوف ہے کیا؟ ہم اس وقت تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس تصوف کی اہمیت اور افادیت معاشرے میں کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، جب تک کہ ہم اس کی حقیقی تعریف سے آراستہ اور پیراستہ نہ ہو جائیں۔ تصوف کسی ظاہری شے کا نام نہیں ہے، تصوف ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، یہ باطنی معاملات کا نام ہے۔ اس کا آغاز نیت کے ساتھ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جس بھی عمل سے گزرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی فعل ہم سے صادر ہوتا ہے، جب تک اس میں للہیت نہ ہو، جب تک اس میں خشوع اور خضوع نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، اور اس میں نیکی اور خیر اور فلاح اور صلاح کے جذبات نہ ہوں، تب تک اس عمل کی حقیقی افادیت ممکن نہیں ہے۔ ہر عمل کا حقیقی فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے اس کے اندر اصلاح ہو جائے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو تصوف کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، اور تصوف میں جب لفظ تصوف پر بحث ہوتی ہے تو بعض لوگوں نے اس کو صوف سے مشتق سمجھا ہے، اور بعض لوگوں نے صفویون سے اسے مشتق ٹھہرایا ہے، بعض نے صفا سے اسے مشتق ٹھہرایا ہے۔ لیکن ان تمام تعریف سے قطع نظر تصوف جو ہے اس کو یہی سمجھ لیا جائے کہ جب تک من اجلا اور صاف نہ ہو جائے، شفاف نہ ہو جائے، پاکیزہ نہ ہو جائے، طہارت باطن حاصل نہ ہو جائے، تزکیہ نفس نہ حاصل ہو جائے، تصفیہ نہ مل جائے، من کی دنیا اور باطن کی دنیا صاف اور شفاف نہ ہو جائے، تب تک آپ تصوف کے جہان میں قدم نہیں رکھتے۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے من کو اجلا کر دیں، من کو شفاف کر دیں۔ ظاہر سے بڑھ کے اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ جب من صاف ہو جائے تو آپ کے ظاہری معاملات بھی اور اعمال بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو تصوف اسلامی کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ الگ بات ہے کہ اسلام کے اوائل میں، قرون اولیٰ میں یا صدر اسلام میں، لفظ تصوف اپنی اس شکل میں موجود نہیں تھا جیسے آج ہمارے ہاں رائج ہے۔ اس زمانے میں اسے احسان کے طور پہ، لفظ احسان کے طور پہ یاد رکھا جاتا تھا۔ حدیث احسان ایک بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں موجود ہے کہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے کچھ سوال حضور کی بارگاہ میں کیے، جن میں ایک سوال مل ایمان مل اسلام یہ تھا، لیکن اگلا ہی سوال مل احسان تھا۔ تو یہ جو لفظ احسان ہے یہ در حقیقت تصوف ہی کے لیے انٹرچینجبلی اس زمانے میں بولا جا رہا تھا، اور اس میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مل احسان، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں کسی بھی کام میں اچھائی کی طلب کرنا۔ تو حضور نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ تعالی کانک تراہ، احسان یہ ہے، یعنی آج کل کے اعتبار سے تصوف یہ ہے کہ تو جب بھی کوئی کام کرے تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت سے گزرے، تو ان تعبد اللہ تعالی کانک تراہ، عبادت ایسے کر، ہر عمل ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تیرے اندر تصوف کی اور احسان کی یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی
تو کم از کم اتنا تو تیرے اندر شعور ہونا چاہیے کہ خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے. اور جب انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یا خدا مجھے کم از کم دیکھ رہا ہے, تو پھر اس کے اعمال کا تزکیہ ہو جاتا ہے, اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے, اس کا من اجلا اور شفاف ہو جاتا ہے, اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے. پھر جو بھی عمل وہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا, وہ دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا, وہ ریاکاری کے لیے نہیں کرتا, وہ مخلوق سے کوئی اچھائی یا اپنے لیے تحسین کے کلمات بٹورنے کے لیے نہیں کرتا, بلکہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے, وہ معاشرے کی صلاح اور فلاح کے لیے کرتا ہے. یقیناً جو عمل صلاح کے لیے ہو, فلاح کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, اس کی خوشنودی کے لیے ہو, در حقیقت وہی صوفیہ کا عمل ہے. وہ انسان کو عام انسان کے درجے سے اٹھا کے صوفی کے درجے میں لے جاتا ہے. صوفی وہی ہوتا ہے جس کا ہر عمل ایسے ہو گیا وہ اللہ کے سامنے بجا لا رہا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی معاشرہ پنپ نہیں سکتا جب تک معاشرے میں اعمال کس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں اس کے لیے جہد کا تعین نہ ہو جائے. جب جہد سازی ہو جائے اور یہ متعین ہو جائے کہ ہمارا ہر عمل خدا کی رضا کے لیے ہے, صلاح کے لیے ہے, فلاح کے لیے ہے, معاشرے کی بقا کے لیے ہے, انسانیت سازی کے لیے ہے, بندہ سازی کے لیے ہے, غریب پروری کے لیے ہے, انسانیت کے لیے ہے, ہدایت کے لیے ہے, نفع خلق کے لیے ہے, جب آپ کے اندر یہ جذبات موجزن ہو جاتے ہیں تو گویا آپ نے صوفی اور تصوف کے جہان میں پہلا قدم رکھ لیا ہے. اور جیسے جیسے آپ کے یہ جذبات آپ کے اندر موجزن ہوتے چلے جاتے ہیں, معاشرہ بھی ہدایت پاتا ہے, فرد بھی ہدایت پاتا ہے, اور انسانیت بالمجموع وہ اپنی منزل کی طرف وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. میرے نزدیک تو تصوف کے یہی مناظر ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.